السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وقت پڑا گلشن پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ عزیزان محترم، 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، اور ہندوستان کو آزاد ہوئے آج 74 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ آزادی جسے ہم ہر سال 15 اگست کو مناتے ہیں، اس کی داغ بیل دراصل ہم مسلمانوں نے ہی ڈالی تھی، مگر آج تاریخ کے ساتھ الٹ پھیر کیا جا رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں۔ لہٰذا انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صحابہ برادران ایک ویبینار بنام ہماری جھلکیاں منعقد کر رہے ہیں، جس کا موٹو ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ اس میں مختلف طلباء اپنا پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس سے محظوظ اور مستفید ہوں گے۔ ہمارے جھلکیاں جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرے قربانی۔ تو محترم سامعین اکرام، میں بلا تاخیر اس پروگرام کو آغاز کرتے ہوئے قرأت کے لیے میں مدعو کروں گا محمد غفران الحق انصاری فرام مہاراشٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ محترم سامعین اکرام، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد سراج الدین شیخ اور محبوب شیخ کو دعوت دوں گا کہ دونوں اسٹیج میں آئے اور 15 اگست کے موقع پر ایک ترانہ پیش کریں۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہ آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔
مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جا سے پیارا ہے یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ دشمن کو مٹا سکتا نہیں کوئی جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر کو پارا ہے یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں مٹا دوں ڈولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں لہو کا آخری قطرہ وطن کا ہوگا ہمارا ہے یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے پیارے ساتھیوں، تو آئیے پروگرام کا کام آگے بڑھاتے ہوئے مہمان خصوصی محمد انیس ہدوی کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ وہ آئیے اور اس پروگرام کو افتتاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقبل البداية أؤدي شكري الجزيل من بحبوحة قلبي لهذه النشاطات الحية من قبل جمعية صحوة، جمعية طلبة الدفعة 16 من المعهد الوطني للدراسات الإسلامية والمعاصرة التابعة لجامعة دار الهدى الإسلامية، فأن بوصفي متكامل البشاشة والبشاشة والسرور أنتهز هذه الفرصة اللقيطة معكم، وحقا يكل لساني أن أعبر عن افتقادكم، وبالتالي أعتذركم لابتعادي الطويل عنكم ولغتكم لأسباب هذه الجائحة وحوادث أخرى طارئة. فلهذا دعوني ألقي بعض الكلمات من هذه الغربة بماليزية في هذا الصباح والله بالعربية، فسامحوني يا أحباب، حياكم الله. فنحن الآن بصدد احتفال العيد السنوي لاستقلال جمهورية الهند من القوى والحكومات المستعمرة قبل 74 سنة أو زهاء 3/4 قرن كامل. فرئيسيا لا يمكن أن ننسى تلك المساهمات البناءة والمكافحات الجبارة ممن ضحوا نفسهم ونفيسهم بهذا الصدد من العلماء والأمراء المسلمين وغيرهم، فنجدد ذكراهم العطرة وخدماتهم المفتعلة، وكذا ندعو لهم بالقبول ونشكرهم بالعموم، تحية لشهدائنا وفداء لسادتنا وأئمتنا الأجلاء، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء، آمين. وبالرغم من أن الإسلام لا يشجع الأفكار الدولية والتعصبية بأبعاد الوطن، إلا أنه يعلمنا تعاليم ودروس حب الوطن في ضوء الآيات والأحاديث، كما في دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبلده مكة مشهور جدا، في قوله صلى الله عليه وسلم حين يهاجر إلى المدينة: أما والله إني لا أخرج منك وإني لا أعلم أنك أحب بلاد الله وأكرمه على الله، ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وكذا أيضا بلال رضي الله عنه كان ينشد أبيات: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بباد وحولي إذخر وجليل، وهل آردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. فهذه الفكرة حب الوطن هي التي تلقينا من الآباء والأجداد، ولا نزال نعيش فيها، وإن شاء الله سنتبادلها ونلقيها إلى الأبناء والأحفاد عبر الأجيال والأمم القادمة إن شاء الله. ويجدر بذكر أيضا لفت النظر حول حالة المسلمين في الهند حاليا في العصر المعاصر بعد 7 عقود من الاستقلال، حيث نواجه أزمات قاسية وتحديات عاتية نحو الكيان والإيمان إلى غير ذلك. فالمسلمون أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وأيضا مثل الشاء الحقيرة في المجازر، وهكذا. أما الإطالة فلا أريدها، إلا أني أود أن أروي شعرا استوقف فكري والله في اللغة الأردوية: جب غلام تھے تو آزادی کا خواب دیکھا کرتے تھے، جب غلام تھے تو آزادی کا خواب دیکھا کرتے تھے، اور جب آزاد ہیں تو کون سا خواب دیکھیں گے. وافتتح كلامي هنا بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر الأمة والأئمة أجمعين. سارے جہان سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مال وصیت بالدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی میں محمد علی ہدوی استاد کو دعوت سخن دوں گا کہ آئے اور صدارتی کلمات پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بھیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. معظم اساتذہ کرام، معزز میرے پیارے طلباء، اس پرنور پرمسرت ماحول میں ہمارا ملک ہندوستان کا آزادی کا سالگرہ منانے کے پرمسرت ماحول میں جامعہ دارالہدا کا ڈگری فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس سہوا فرینڈس ایک روزہ سیمینار چلا رہے ہیں. میری دل کی گہرائی سے پروگرام کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور یہ پروگرام چلانے کے پیچھے جو اہم قدم اٹھائے عالی جناب علیمی استاد کو بھی بالخصوص مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. سب کو معلوم ہے ہندوستان کی آزادی میں سب لوگ کا خون شامل ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب لوگ کا خون شامل ہے ہندوستان کی مٹی میں. وہ سب لوگ جد و جہد سے اپنا تن من دھن سے ہندوستان کی جنگ آزادی میں رول ادا کیے ہیں. اس میں ایک اہم پہلو ہے مسلمانوں کا کردار جنگ آزادی میں. وہ بھی بھول نہیں سکتے ہمیں.
مسلمان بھی بالخصوص اپنا خون زیادہ بہائے ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے، وہ اہم پہلو کا چرچا ہے بالخصوص یہ سیمینار میں ہونے والا۔ اس لیے یہ پروگرام انتہائی طور پر قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالی ہمارا پیارا وطن کو فتن و فساد سے دور رکھیں، بلا مصیبت بیماریاں سے محفوظ رکھیں، ہم اپنا وطن کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی، قدم اٹھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں مزید بتانا نہیں چاہوں گا، یہ پروگرام کو اپنا دل کی گہرائی سے مخلصانہ مبارکبادیاں پیش کر کے میری بات میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام یوم آزادی کے لیے اشرف رضا عالمی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے کچھ کلمات پیش کریں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا بچا لو اسے، یہ وطن ہے ہم سب کا بچا لو اسے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آزاد ہندوستان میں 2 دن بڑے ہی تذکو احتشام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ ایک 26 جنوری کا دن ہے، دوسرا 15 اگست کا دن ہے۔ 15 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے یعنی یوم آزادی کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، چونکہ ہمارا پیارا وطن 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اس لیے ہم اس آزادی کی خوشی میں ہر سال جشن آزادی مناتے، رچاتے اور بساتے ہیں۔ اور حضرات، یہ آزادی جو 15 اگست 1947 کو ہمیں ملی ہے، یہ ایک لخت نہیں مل گئی ہے، بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازیاں لگانی پڑی ہے، خون کی ندیاں بہی ہے، تو اس خون سے رنگی ہوئی آزادی ہمیں ملی ہے، تو پھر ہم اس آزادی کو کیسے بھلا سکتے ہیں، جس آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہو، جس آزادی کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر سینچا ہو، اور پھر ہم تک اس آزادی کو پہنچایا ہو۔ ہم کبھی بھی ان اسلاف کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ اس آزادی کی مہم 1857 ہی میں پڑ گئی تھی، اور اس آزادی کے مجاہدین میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ اس آزادی کے روح روا تھے۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اس جہاد کے فتوے نے مانو مسلمانوں کے رگوں میں جو دوڑتا ہوا خون ہے، اس میں حرارت پیدا کر دیا، آزادی کا جذبہ پیدا کر دیا، آزادی کا جنون پیدا کر دیا۔ اسی فتوے نے مسلمانوں کو ہر جانب سے انگریزوں پر ٹوٹ پڑنے کا ایک حوصلہ پیدا کیا، بلکہ اس فتوے نے لوگوں کے دلوں سے حیات کی لالچ، زندگی کی لالچ اور موت کی فکر کو اکثر زائل کر دیا۔ بس اگر جنون تھا تو آزادی کا جنون تھا، انگریزوں کے ظلم سے آزادی کا جنون تھا فقط۔ انگریزوں نے اگرچہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو
ان کے فتوے کی وجہ سے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا اور اس تحریک کو ختم کرنا چاہا، مٹانا چاہا، اس آزادی کے مہم کو ختم کرنا چاہا، لیکن ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، اور جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے آزادی کا جوش پیدا کیا تھا، جذبہ پیدا کیا تھا، وہ برقرار رہا اور لوگ اس کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے چنگل سے ہمیں آزادی کا پروانہ نصیب ہوتا ہے، اور اس آزادی کی خوشبو اب تک ہم پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت اس آزادی کی خوشبو برقرار رہے گی۔ کچھ باطل قوتیں ہیں جو پھر سے ایک قوم کو، ایک خاص طبقے کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ منصوبہ ان کا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے مجاہدوں کے کردار کو محسوس کیا ہے۔ اگر ضرورت آن پڑی تو اس اپنے وطن عزیز کو انگریز صفت درندوں سے بچانے کے لیے اپنے بزرگوں کے کردار کو زندہ کریں گے۔ اور سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ہم غلامی کی زندگی نہ جئیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنانا ہوگا، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان مجاہدوں کے طریقے کو اپنانا ہوگا جنہوں نے انگریزوں سے ہمیں آزادی دلائی ہے، اور تمام آنے والے مصائب اور مشکلات کو ہمت اور جوانمردی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جس بھی انسان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان مردہ لاش ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ڈرپوک انسان، کبھی کوئی بزدل انسان کبھی کسی قوم کو فتح نہیں دلا سکتا ہے، کبھی وہ کسی ایک قوم کو بھی امن و امان کی زندگی نہیں دے سکتا ہے۔ جو بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، خود وہ امن و امان میں نہیں رہتا ہے، خود وہ اس کی زندگی چین اور قرار کے ساتھ نہیں گزرتی ہے، تو پھر دوسروں کو امن و امان کیسے دے سکتا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی بزدل کی تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے۔ آپ پوری تاریخ کھنگال کر دیکھ لیجئے، جس کی بھی تاریخ لکھی گئی وہ اپنے وقت کا جوان مرد اور با ہمت با حوصلہ انسان تھا، اور جس کسی نے بھی کسی قوم کو کسی سے آزادی دلائی ہے، ظالموں کے ظلم سے کسی قوم کو اگر آزادی ملی ہے یا کسی علاقے کو کبھی فتح کیا گیا ہے، تو یہ بہادروں، مجاہدوں اور شیر دل انسانوں کے ذریعے ہی یہ کام ہوا ہے۔ تو اگر آج وہی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، باطل قوتوں سے لڑنا چاہتے ہیں، درندہ صفت لوگوں سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر کبھی بھی ہم ایک نئی آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر دوبارہ غلام نہیں بننا چاہتے ہیں، باطل قوتوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر اسلاف کے مجاہدانہ کردار کو اپنانا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ایک عملی کردار کا پیکر بننا ہوگا۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے ہندوستان کو چمکتے، کھلتے، پھلتے، پھولتے ہندوستان کو کبھی انگریز صفت درندوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ ہم اپنے ہندوستان کی حفاظت اپنی خون کے آخری قطرے تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
ہم اپنے ہندوستان کی حفاظت کے لیے جان کی بازیاں جیسے ہمارے اسلاف نے لگائی تھی ہم دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے ہندوستان کے افراد کو غلام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کے اندر مجاہدانہ کردار پیدا کریں اور ہم سب کو ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق دے، اور اس ہندوستان کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے آزادی کا مہر ثبت کر دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، تو آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا پریزنٹیشن سیشن شروع کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں مدعو کروں گا محمد غفران الحق فرام بھیونڈی، اور ان کا ٹاپک ہے یوم آزادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو میری جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد اس جشن آزادی کے موقع پر۔ سب سے پہلے میں اپنے تمامی ساتھی کو بھی خصوصی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کے مقالات اس جشن آزادی کے موقع پر اس ویبینار میں چنے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا موضوع، اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے، میرا موضوع انتہا سادہ اور بالکل عام فہم ہے، جس پر بہت زیادہ مرتبہ لکھا جا چکا ہے، پڑھا جا چکا ہے، اور جتنی بار لکھا پڑھا جاتا ہے، جتنا تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے نئے نئے پہلو ہم پر کشف ہوتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے اہم بحث کی گئی ہے اس موضوع پہ، یہ ایک ایسا تاریخ ساز موقع تھا جو ساری دنیا کی نظر میں تھا، ساری دنیا والے ہندوستان پر نظر رکھ رہے تھے، کس طرح ایک مثال بن کر ہندوستان نے اپنی آزادی انگریزوں کے چنگل سے لی۔ اس پر اگر بحث کیا جائے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے، اور اپنے مقالے میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ ہر انسان کا سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بھی قائد ہے، کسی بھی قوم کا قائد ہے، ان کے جتنے بھی قائد ہوں سب کے سوچنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ جس طرح گاندھی جی کا طریقہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اہنسا، غیر تشددی طور پر آزادی حاصل کی جائے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ آزادی حاصل کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سبھاش چندر بوس، ان کا خفیہ طریقے سے کام کرنا، انگریزوں کو اینٹ کے جواب میں پتھر برسانا، یہ بھی ایک اہم کردار تھا، جس کی وجہ سے آج دونوں ہی بہت یاد کیے جاتے۔ مقصد یہ کہ دونوں کی منزل ایک ہے، لیکن سوچنے کا طریقہ اور راہیں الگ ہو گئی، اور حتی الامکان بلکہ لازماً طور پر بے شک دونوں اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ ہندوستان آزاد ہو گیا آخرکار، ہم نے آزادی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور جو بھی واقعات ہیں آزادی کے پہلے کے، اس سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر واقعات میں کچھ نہ کچھ ہماری زندگی سے متعلق کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، جس سے ہم آگے آنے والی زندگی کس طرح جیا جا سکے وہ سیکھتے ہیں۔ جس طرح ہر واقعات میں، جتنے بھی واقعات ہیں ہندوستان کی آزادی کے، ان میں یہ سب چیزیں عام ہوگی۔ عزم مصمم، اپنے منزل پر ڈٹے رہنا، اپنے ارادے پر ایک جامد رہنا، اور ایک منزل ہونا
ہمیشہ جو ہمارا مقصد ہے اسی پر دھیان ہمیشہ رکھے رہنا، اور تمام ہی چیزیں اپنے فیصلے پر، اور ڈگمگانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، نا امیدی ہم پر غلبہ نہ پا جائے. یہ تمام ہی چیزیں ان سارے واقعات میں، اگر یوم آزادی کے پہلے کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سب چیزیں ہم پر واضح ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زندگی میں نئے اقدامات، نئی چیزوں کو کس طرح اپنی زندگی میں ڈھالیں، ہم کس طرح اپنی پریشانیوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھیں، یہ سبق دینا چاہیے. نا امیدی ہم پر کبھی غلبہ نہ پانا چاہیے. اور آگے چلتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ایک طبقہ ایسا ہے، ایسی جماعت پیدا ہو رہی ہے، ایسے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں لازماً طور پر کچھ اعلانیہ کچھ بتانا پڑے گا. لیکن شاید انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہر شہری، اپنے دیش کا ہر شہری اپنے وطن سے دل و جان سے محبت کرتا ہے. ہر کسی پر اپنے سینے پر تمغہ لگا کر گھومنے، ہر کوئی اپنے دیش سے محبت کرتا ہے. اور میرا پیغام اس جشن آزادی کے موقع پر یہی رہے گا کہ آپس میں بھائی چارگی کا اور حسن سلوک کا اور آپس میں مل جل کر رہنے کا سبق دیا جائے. بس فقط اسی سے میں اپنی الوداع چاہتا ہوں. ان کے بعد آپ کے سامنے بلاؤں گا سرزمین آسام سے سعید انور احمد کو، اور ان کا ٹاپک ہے ہندوستان آزاد ہو گیا لیکن ہم اب تک آزاد کیوں نہیں ہوئے. اللہ تعالی وبرکاتہ. میں آپ کے ساتھ سعید انور احمد، میں دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، ڈگری فرسٹ ایئر کا. تو آج 15 اگست کے موقع پر ہمارے کلاس والے صحبہ فرینڈ ایک آن لائن ویبینر کا منعقد کیا ہے. تو اس میں میرا موضوع ہے ہندوستان آزاد ہو گئے لیکن اب تک ہم کیوں آزاد نہیں ہوئے. تو محترم سامعین کرام، میرا موضوع دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم لوگ کیوں آزاد نہیں ہوئے، اس پر میں کیا بحث کروں گا. لیکن دراصل ایسا نہیں کہ دراصل کچھ بس میں کیا کروں گا، کچھ آپ لوگوں کو کچھ ریزن بتاؤں گا، اور اس کا آخر میں لاسٹ ایک ہندوستان کا بھی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، میں اس موضوع پر بس کچھ منٹ بس آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن اب تک کیا ہم لوگ آزاد ہوئے؟ یعنی ادھر جو ہم بتا رہے ہیں تو ہم سے مراد ہے مسلمان لوگ. لیکن مسلمان لوگ کتنا کردار ادا کیا آزاد ہندوستان میں، ہم لوگ سبھی کو معلوم ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا وہ دن جس دن برطانویوں نے تمام مسلمان علماء لوگوں کا سر کو یعنی تن سے جدا کر کے درختوں پر لٹکا دیا تھا. ہمیں یاد ہے وہ دن. مسلمان علماء لوگ نے اپنے خون دے کر ہندوستان کو آزاد کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عموماً طور پر اس میں حکومت کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے اور RSS کے لوگوں کا بھی اس میں ایک بڑا ہاتھ ہے کہ مسلمان لوگ ہندوستان والے نہیں ہیں، ان لوگوں کو پاکستان جانا چاہیے. ان مسلمان لوگوں کو کیوں اتنا تکلیف دیا جا رہا؟ کہ مسلمان لوگ کچھ کردار نہیں ادا کیے ہندوستان کو آزاد کرانے میں؟ ضرور ادا کیے، لیکن ابھی یہ ایک RSS کا ایجنڈا ہو، BJP کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان پر ایک سازش ہے. میں آپ کو کچھ بات بتا دوں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ پاکستان جانا چاہیے، ان لوگوں کو ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کہ آپ دیکھ سکتے اس میں BJP کا بھی کچھ بڑے لیڈر لوگ بھی ہیں، جس طرح یوگی آدتیہ ناتھ، وہ ابھی اپنے تقریر میں ایک دم صاف بتا دیا تھا کہ مسلمان لوگ پاکستان چلو. تو کیوں ہم لوگ اتنا نفرت کو پھیلا رہے ہیں؟ کیوں؟
کیوں آپس میں مذہب کے نام سے آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس اختلاف کے زنجیر سے آزاد کب ہوں گے؟ اب تک ہم لوگ کیوں آزاد نہیں ہوئے؟ تو محترم سامعین کرام، اس سے ہم لوگوں کو ایک ایسے سبق لینا چاہیے کہ ہم لوگ سب آپس میں اتحاد ہو جائے۔ مسلمان لوگوں کا آپس میں اتحاد نہیں، سب سے بڑا کیا ہے وجہ ہے؟ مسلمان لوگوں کے درمیان الگ الگ کیا ہے، الگ الگ فرقہ ہے، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، اس طرح کے الگ الگ کیا ہے فرقہ ہے، ایک دوسرے سے ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ایک دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہندو لوگ ہو گیا، اس کے جو مسلمان کے جو دشمن ہیں، ان لوگ کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھا کے مسلمان لوگوں کو ایک ٹارگٹ بناتے۔ تو محترم سامعین کرام، میں اس 15 اگست کے موقع پر آپ لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ لوگ ابھی اس اختلاف سے، اس جو جھگڑا ہے آپس میں، یہ سب اختلاف دور ہوئیے اور آپس میں اتحاد پیدا کیجیے، تاکہ دوسرے کوئی بھی ہمیں کچھ نہ بول سکے۔ میں جن لوگ یہ بولتے ہیں کہ مسلمان لوگ ہندوستان میں رہنے کا لائق نہیں، وہ پاکستان چلو، میں ان لوگوں سے یہ بتاؤں گا، کیا پاکستان کے کوئی بھی آدمی، یعنی وہاں پہ جو ہندو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایسا بتایا کہ تم یہاں پہ رہ نہیں سکتے ہو؟ اگر ان لوگ بھی ان لوگوں کو بھگا دے تو کیا ہوگا؟ یعنی ہم لوگ آزادی سے پہلے سے لے کر ابھی تک ہندوستان میں ہے، جب دونوں ملک کا بٹوارا ہو گیا، ہم لوگ ہندوستان میں رہے، تو کیا ہم لوگ ہندوستان کا باشندہ نہیں؟ تو ہم لوگ ضرور ہندوستان کا باشندہ ہے، اور ہم لوگ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ ہندوستان میں رہنا ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک تھا اور ہمارا ملک رہے گا۔ تو میں آخر میں ایک خلاصہ طور پر میں یہ بتاؤں گا کہ ابھی جو فی الحال کے زمانہ ہے، اس میں کیا حکومت کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے، بی جے پی، RSS ہے، سب لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک اختلاف کو پیدا کر رہا ہے، اور ہندوستان کو کیا ہندو ایک راشٹر بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں سے بتاؤں گا کہ تم لوگ کچھ بھی قانون لاتے ہو، جو بھی، تو ایسے قانون لانا جو کیا ہو، سب لوگوں کے درمیان ایک عدل و انصاف کا ہو۔ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو NRC CA وغیرہ لائے کہ کسی مسلمان کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ تمام ایسے کچھ بھی کریں آپ لوگ کہ کسی ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے، کیونکہ ہندوستان کیا ہے، ایک سیکولرزم ایک کنٹری ہے، جس کو دنیا میں سب سے بہتر سیکولرزم یعنی ایسا بول سکتے ہیں۔ تو یہ بول کے میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آئیں گے ابھی ماہر زبان محمد ندیم انصاری، اور ان کا ٹاپک ہے جشن آزادی۔ تو آئیے سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی ایمان اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، ہندوستان کو آزاد ہوئے 73 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ جشن آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آزاد ہند کی گیت گنگنائی جا رہی ہے، ہر چار سو جمہوریت کے آلاپ کو راگا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، سدا افسوس کہ آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو آزادی سے محروم ہے، آزادی کی طلبگار ہے، آزادی کی منتظر ہے۔ وہ قوم ہے قوم مسلم، جس قوم نے اس سرزمین ہند پر ہزاروں سال حکمرانی کی ہو، جس قوم نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا، جس قوم نے ہندوستان کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، جس قوم نے ہندوستان کو جنت نشان بنایا، جس قوم نے ہندوستان کو تاج محل دیا، جس قوم نے ہندوستان کو لال قلعہ دیا، جس قوم نے ہندوستان کو قطب مینار اور چار مینار دیا، جس قوم نے ہندوستان کو تاج محل دیا، جس قوم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس قوم نے اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی، آج وہی قوم اپنے ہی ملک میں بے یار و مددگار ہو گئی ہے، آج وہی قوم مشکوک ہو گئی ہے، آج وہی قوم غدار کہلائی جا رہی ہے، آج وہی قوم کی حب الوطنی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، آج وہی قوم کی حب الوطنی پر نشان لگائے جا رہے ہیں۔ ارے جس قوم کی حب الوطنی کو نصف ایمان کہا گیا، وہ کیسے غدار ہو سکتی ہے؟ ارے جس قوم کے تانے بانے میں وفاداری ہو، وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ ارے جس قوم میں وفاداری کی مثال دی جائے، وہ کیسے بے وفا ہو سکتی ہے؟ بلکہ ہم مر کے بھی اس مٹی میں دفن ہونے والے ہیں۔
حضرات محترم، اقتدار کے بھوکو، تم نے ہمیں حکومت سے دور کیا، ہم خاموش رہے، تعلیمی ریزرویشن سے محروم کیا، ہم خاموش رہے، ہماری تاریخ سے کھلواڑ کیا، ہم خاموش رہے، سیاست سے محروم کیا، ہم خاموش رہے، سیادت سے محروم کیا، ہم خاموش رہے، لیکن ہماری حب الوطنی پر کوئی سوال اٹھائے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کوئی ہمیں دیش دروہی کہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، کوئی ہمیں اس ملک چھوڑ کر جانے کی بات کہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، ہندوستان پر جتنا حق ہمارے دیگر برادران وطن کا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنا حق ہمارے دیگر برادران وطن نے دیا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے۔ مولانا آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان جیسے بے شمار امت مسلمہ کے مجاہدین نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے داؤں پر لگا کر وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جسے رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا، بلکہ ہم مر کے بھی اس مٹی میں دفن ہونے والے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے بھی بہت سی قربانیاں دی ہے جب یہ ملک کبھی یہ انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ محترم ساتھیوں، خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے ہندوستان پر جتنا حق دیگر برادران وطن کا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہم جنگ آزادی میں ہم وطنوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، لال ہرے رنگ میں نہ بانٹو ہم کو، لال ہرے رنگ میں نہ بانٹو ہم کو، میرے چھت پر ایک ترنگا رہنے دو، میرے چھت پر ایک ترنگا رہنے دو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے میں بھی مدعو کروں گا نیر الشیخ فرام ویسٹ بنگال، ان کا موضوع ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ کہ آخر کیوں یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ گاندھی جی نے جب سرزمین افریقہ سے سرزمین ہند پر 1915 عیسوی میں قدم رکھا، ان کا واحد مقصد تھا کہ ہندوستان سے ظلم ناانصاف کو مٹا کر نور انصاف کو قائم کرے۔ چاہے والا امبیڈکر جی کا اسکالرشپ جب ختم ہو گیا تب ان کا BSc ختم ہونے میں 2 سال کا عرصہ باقی تھا، ان کو نوکری دیں گے بول کے بلا لیا جاتا ہے۔ ہاں، نوکری تو مل جاتی ہے کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ یعنی کہ محاسب تھے، مگر دکھ بھری کہانی تو یہ ہے کہ ان آفس کے دیگر افسرہ یعنی کہ آفیسرز وہ ماہر ہونے کی وجہ سے ان کو پانی بھی گھر سے لانے بولتے ہیں تاکہ ان کا پانی گندا نہ ہو، یہ ان کا ماننا تھا۔ یہ تھا ان کا احتجاج کا موڑ، یعنی کہ امبیڈکر کا احتجاج کا موڑ۔ مگر ان کا BSc جو باقی تھا 2 سال کے لیے، صبر کا تھام کے بیٹھے یہ جناب امبیڈکر۔ پھر BSc مکمل کرنے کے مقصد سے لندن روانہ ہو گئے یہ جناب بھیم راؤ امبیڈکر۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد لوگوں کو سمجھائے، میرے مراد مہاروں کو سمجھائے کہ آپ لوگ گندے نہیں ہو، آپ لوگوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا ان براہمنوں کا ہے۔ لوگ سمجھے اور کرانتی آ گئی۔ یہ تھی آزادی سے پہلے کی باتیں جو بہت ہی دشوار تھی۔ اب بات کرتے ہیں 1919 سے 2020 کے درمیان کی بات، تو اور بھی آسانی سے سمجھیں گے ہم جناب۔ وہ تو مہار اگر تھے نیچے جات کے لوگ مگر تھے تو ہندو ہی، اس لیے وہ اپنا حق بھیم راؤ کے ساتھ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ آزادی کے بعد سب سے زیادہ ظلم شاید مسلمانوں پر ہوئے ہیں ہندوستان میں۔ ارے بھائی، 500 برس پرانی مسجد جو کہ خدا حافظ۔ آپ کے سامنے اسٹیج پر ابھی مدعو کروں گا محمد روح الامین سرزمین آسام سے، ان کا ٹاپک ہے خدمت علماء آسام۔ تو آئیے بغور سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میں برہم پترا کا بیٹا یعنی میں آسامی، اس کا مطلب میں آسام کا رہنے والا ہوں. اب جانتے ہیں ہمارا ہندوستان 1947 15 اگست کو انگریز کے ہاتھوں سے آزاد ہوا تھا. اور آزادی یوں ہمیں نہیں ملی، یہ آزادی ہمیں بہت ہی جی توڑ کوشش کے بعد ملی. اور یہ کوشش میں ہندوستان کے ہر ایک ناگرک ہر ایک کونے سے حصہ لیے تھے، جس کے وجہ سے ہمیں آزادی بول کے ایک سکون کے الفاظ ہمارے دلوں میں گونجتے ہیں. وہ شہادت، وہ قربانیاں ہمارے دل میں ابھی بھی یاد ہیں. تو اسی قربانی کا حصہ ہمارے نارتھ ایسٹ یعنی آسام. آسام نامی ایک ریاست جو نارتھ ایسٹ میں موجود ہے، اس کے علماءوں نے، اس کے بڑے بڑے لیڈرز نے دیے تھے. ان میں سے اہم جو کدھر عطا کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ہمیں اگر نام ملے گا تو کنک لتا بروا بول کے ایک لڑکی ہیں، جس نے اپنی جی توڑ کوشش کی تھی اپنے ہندوستانی جھنڈے کو انگریزوں کے سامنے کھڑا کرنے کو، اور جس کے بجائے ان کے سینے میں گولی چلائی گئی اور ہنستے ہنستے مسکراتے اپنے وطن کے لیے جان دے دیے. اور اسی طرح بہت سارے ہندوستان کے بیٹیاں ہیں، اسی طرح بیٹے بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹے. ان میں سے ہمارا ہے بھوگیشوری پھوکانانی اور پشپتلا دیوی وغیرہ، بہت سارے آرگنائزیشن چلائے ہیں اور بہت سارے مورچے بھی سنبھالے ہیں. اور اسی میں ہمارے آسامی مسلمانوں نے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے بھی اپنے جی توڑ کوشش کی اور اپنا ایک ثابت قدم رہ کر اپنے وطن کے لیے بہت ساری قربانیاں دیے ہیں. ان میں سے آسام پروونشل کانگریس کمیٹی ہیں، جس کے ماتحت آسام کے مسلمانوں نے بہت سارے قربانیاں دی ہیں. اور ان کے الگ الگ جو آرگنائزیشن سے ان کے ماتحت انہوں نے کام کیے ہیں. اس میں سے مشہور آرگنائزیشن ہمیں ملتے ہیں نیشنل مسلم لیگ کنونشن آف کچر، ایک آسام کا ڈسٹرکٹ کا نام ہے، فی الحال پایا جاتا ہے. اور آپ لوگ کو بخوبی یہ معلوم ہوگا ٹو نیشن تھیوری، یہ تھیوری وہی تھیوری ہے جو ہمارے دیش کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. اور اس تھیوری کا سخت خلاف کچھ آسامیوں نے بھی کیے تھے جو مسلم پائے جاتے ہیں، جو فخر الدین علی احمد جو بعد میں آ کر انڈیا کا پریزیڈنٹ منتخب کیے گئے تھے، اور اسی میں عبد المطلب مزومدار، محمد طیب اللہ وغیرہ بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو ٹو نیشنز تھیوری کے بھی تھے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی بہت کوشش کے بعد ہر جگہ سے ہر گوشے سے کوشش کیے تھے، جس کی وجہ سے ہم کو آزادی ملی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری تاریخوں کے ساتھ غداری کی جاتی ہے. کچھ غدار ایسے نکلے جنہوں نے تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہماری خدمت کو تاریخ کے پیج سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں امید قوی یہی ہوگی کہ آپ بھی جو قربانیاں دیے ہیں ان کے ساتھ احسان فراموش نہ ہو، ان کے ساتھ برابری کا حصہ ان کو بھی دے اور ان کو بھی تاریخ کے حصے میں ان کے تذکرہ یاد رکھے. یہی بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مدعو کروں گا اشرف الفاروقی فرام آسام، اور ان کا ٹاپک ہے شوکت علی. ہماری جھلکیہ مجلس میں آپ تمامی حضرت کا سواگت ہو اور آپ لوگوں کو 74واں یوم آزادی ہندوستان کا مبارک ہو. اور میں موضوع سخن ہندوستان کی آزادی میں مولانا شوکت علی کا کردار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. شوکت علی مولانا محمد علی جوہر کے بھائی تھے اور خلافت تحریک میں ان کے شانہ بشانہ تھے. عظیم رہنما مولانا شوکت علی کی پیدائش 10 مارچ 1873 کو رامپور میں ہوئی. انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم علی گڑھ میں MAO کالج سے حاصل کی اور جلد ہی سرکاری ملازمت سے منسلک ہو گئے. لیکن 1913 میں انہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر ملازمت کو خیر باد کہہ دیا اور انجمن خدام کعبہ کی بنیاد رکھی. سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کے سبب انہیں قید و بند کی صحبت بھی جھیلنی پڑی.
1919 में अपने छोटे भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ तहरीक खिलाफत की बुनियाद भी डाली। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए मौलाना शौकत अली ने गांधी जी के हर कदम में उनका साथ दिया। महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के सबब 1921 से 1923 के दरमियान उन्हें जेल रसीद कर दिया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट और कुछ दीगर इख्तलाफात के सबब उन्हें मुस्लिम लीग की पॉलिसियों की हमायत शुरू कर दी और मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ पाकिस्तान के क़याम की तहरीक चलाने लगे। देखिए 1937 में वो मरकज़ी कानून साज असम्बली के अरकान भी मुंतखब किए गए। बहरहाल मुल्क की आज़ादी का ये जाबाज सिपाही 26 नवंबर 1938 को इस तारे फ़ानी से कूच कर गया। अल्लाह उन्हें हमारी तरफ से अच्छा जज़ा दे। उनका इंतकाल दिल्ली के कुरोल बाग में हुआ और तदफीन 28 नवंबर मस्जिद के करीब हुई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आपके सामने अभी तशरीफ़ लाएंगे मुर्तवा अली फ्रॉम आसाम। उनका टॉपिक है जंग आज़ादी हिंद में उलमा व मदारिस का किरदार। तो सामईन इकराम आइए बगौर समाज पर रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 74वां यौम आज़ादी आपको दिल्ली मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और हमारी झलकिया प्रोग्राम में इस वेबिनार में मेरा मौजू है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा इस्लामी व मदारिस का किरदार। यूँ तो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमान का ख़ास कर उलमा का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। साथ ही साथ मदारिस इस्लामिया भी इस जंग आज़ादी में शाना बशाना शामिल थे। जंग आज़ादी का दास्तां और जंग बहुत तवील और इंतहाई है, जिसका इहाता इस कसीर मज़मून में समेटना मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान के उलमाए इस तहरीक जंग आज़ादी को जिहाद का नाम दिया था। सन 1857 में अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी, मौलाना लियाक़तुल्लाह इलाहाबादी, मौलाना अहमदुल्लाह मदरासी वगैरह उलमा ने फ़तवा जिहाद सादिर किया और उसकी तशहीर पूरे मुल्क में की, जिसकी बदौलत उलमा इस्लामी और पूरे मुल्क भर में जंग की पुरजोश माहौल मुल्क में पैदा हो गए और ख़ासकर मुल्क के मुस्लिम नौजवान पुरजोश व खरोश पैदा हुए। उलमाए किराम के साथ साथ आम मुसलमान ने भी जंग में शिरकत की और उसकी हिमायत की और उस जंग को जीतने के लिए इंतहाई दर्जा की तकलीफ़ें बर्दाश्त की और हज़ारों उलमाए किराम को अंग्रेज़ों ने उसके इंतकाम में फांसी पर लटका दिया और उलमाए ने बड़े अज़्म व हौसला से मुस्कुराते हुए फांसी के फंदों पर लटक गए और उसको कबूल कर लिया। तब जाकर लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी कर दिया और उसमें हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। और आज हम हिंदुस्तान की खुली उसी की बदौलत उस अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी के बदौलत आज हम पुरजोश व अमन के साथ और पुरअमन से इस खुली फ़िज़ा में इस पूरी खूबसूरत सा हिंदुस्तान में हम खुली सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, यूँ तो आप लोगों ने अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी की शिरकत जंग आज़ादी में बहुत अहम मायने रखते हैं। जब आपने फ़तवा जिहाद का सादिर किए तो दिल्ली के जामे मस्जिद जुम्मा के बाद आपने फ़तवा जिहाद का सादिर कर दिया और ऐलान कर दिया कि आज से जिहाद करो। तब अंग्रेज़ के मुखबिर ने आपको पकड़ लिया
اور آپ کو عدالت میں پیش کی کیونکہ آپ نے ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ صادر کر دیے تھے. اور مخبر جب آپ کو عدالت کے سامنے حاضر کرا دیے گئے تو مخبر دیکھ کر آپ کی علم کی حیبت دیکھ کر یہ ڈر گئے اور کہنے لگے یہ وہ شخص نہیں ہے. تب آپ نے کہا وہی ہے میں شخص ہوں جس نے فتویٰ جہاد صادر کیا. دوستو، اس عظیم ہستی کالا پانی کے سزا کاٹے، آپ کو انڈمان چلا وطن کر دیے اور آپ انتہائی درجہ کے سزا کاٹی. دوستو، میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں تھے ہم، انگریز لے رہا تھا جب امتحان ہمارا. ضد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ ہم نے چھوڑا، قیدوں میں بھی نہ بدلا عزم و جواں ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. دوستو، ہماری اس قوم کی حال صرف و صرف تعلیم میں ہے. اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، حیرت ہے کہ تعلیم و تربیت میں ہے پیچھے، جس قوم کی آغاز اقرا سے ہوا تھا. دوستو، اور ایک لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی ترقی بس تعلیم کو بڑھاوا دینے میں ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا، میری زمین میرا آسماں سب کچھ ہے، میرے لیے میرا ہندوستان سب کچھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے محترم سامعین کرام، اس کے بعد ہم بلاتے سرزمین بہار سے محمد خالد خان کو، اور ان کا ٹاپک ہے جنگ آزادی ہند میں خاتون اسلام کا کردار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم حضرات، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو 14ویں یوم آزادی کی خوب مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور ہمارے اس محفل ہماری جھلکیاں جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرے قربانی میں تباک استقبال کرتا ہوں. اور محترم حضرات، آج اس محفل میں میرا موضوع سخن ہے جنگ آزادی ہند میں خاتون اسلام کا کردار. محترم حضرات، جس طرح سے جنگ آزادی ہند میں مردوں کا ہاتھ رہا، مردوں نے اپنی جانیں قربانی دی، اسی طرح خاتون اسلام بھی اس میں شریک رہیں. لیکن اکثر تاریخ مردوں کے قلم سے لکھے جانے کی وجہ سے اور کچھ عصبیانوں کی سیاہیوں سے ان کا نام تاریخ سے مٹا جا رہا ہے. تو آج میں اپنے اس پریزنٹیشن سے کچھ خواتین اسلام کے کردار کے بارے میں بیان کر کے تاریخ کے ان صفحات میں ان کے نام کو میں اجالا اور روشن کرنا چاہتا ہوں. یہ موضوع خود میں تو اتنا ہی وسیع ہے کہ اس 4 سے 5 منٹ کے پریزنٹیشن میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے سامنے آپ کے سامنے میں ایک چھوٹا سا نچوڑ پیش کر دوں. سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ بیگم حضرت محل کا ہے. آپ کی پیدائش 1820 میں فیض آباد میں ہوئی تھی، اور آپ کو ہندوستان کی جنگ آزادی میں سرگرم سب سے پہلی خاتون ہو کے کیا جاتا ہے. بیگم حضرت محل اودھ کے آخری نواب واحد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی. تو آپ نے اودھ کی باغ ڈول سنبھالی اور لوگوں کے لیے ایک امید کی شمع بن کر سامنے آئی. پھر انہوں نے انگریزوں کی جو ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی تھی اس کو سمجھا اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد بنانے کی کوشش کی اور انگریزوں کا بھرپور سامنا کیا. پھر انہوں نے اپنے بہترین پالیسی سے جنگ کے میدان میں بہت سارے جوہر دکھائے اور انگریزوں کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا. یہاں تک کہ مورخین کا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ رضیہ سلطانہ مہارانی لکشمی بائی سے بھی زیادہ حوصلہ والی عورت تھی. پھر 1857 کی جنگ میں جو انہوں نے اپنی بہادری دکھائی، جو قیادت دکھائی، اس کا مثال ملنا مشکل ہے. اگر ان کو اپنوں نے دغا نہیں کیا ہوتا اور دوسرے ریاست کے حاکموں کا ساتھ ہوتا تو انگریز کو اسی وقت ملک چھوڑ کے جانا پڑتا، اور انہوں نے اپنی آخری کے ایام نیپال میں گزارے. لیکن 7 اپریل کو 1879 میں ان کا انتقال ہو گیا. دوسرا نام بیگم حضرت زینت محل کا آتا ہے.
वो सुल्तानत मुगलिया की आखिरी मलिका और बहादुर शाह जफ़र की बीवी थी। उन्होंने 1840 से 1857 तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की। आपकी पैदाइश 1823 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। बाद उनका रसूख लाल किला में बढ़ता गया। उसी दौरान आपने अपने बेटे मिर्ज़ा जवाब बख्त को वली अहद बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका जो दूसरा बेटा था बहादुर शाह जफ़र का, मिर्ज़ा फ़तहुल मलिक बहादुर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मदद से वो वली अहद बन गया था। फिर भी आपने 1853 में भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। यहाँ तक कि जब तक 1856 में मिर्ज़ा फ़तहुल मलिक का इंतकाल नहीं हो गया तो उस वक्त तक मौका नहीं मिला। लेकिन जब वो इंतकाल भी हुआ तो उसका ज़िम्मेदार भी बेगम हज़रत ज़ीनत महल को ठहराया गया था। हालांकि वो हैज़ा से उनका इंतकाल हुआ था, जो कि उस वक्त दिल्ली में फैला हुआ था। फिर उसके बाद जो नाम आता है वो अमजदी बेगम का आता है, जो मोहम्मद अली जौहर की बीवी थी। आपकी पैदाइश 1885 में रियासत रामपुर में हुई थी और वो अज़मत अली ख़ान की बेटी थी। उनके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। फिर उनकी परवरिश उनकी दादी जान ने की थी और उनकी तालीम घर पे हुई थी, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम खातून के लिए कोई इदारा मुहैया नहीं था, तालीमी इदारा मुहैया नहीं था। फिर आपकी निकाह 5 फरवरी 1902 में मोहम्मद अली जौहर से हुई थी। फिर 1919 में जब मौलाना अली जौहर को खिलाफत तहरीक में मुजरिम ठहराकर जेल भेज दिया गया, तो उन्होंने सियासती मैदान में कदम रखा और उनको भी उसके बाद बहुत सारी सौबतें झेलनी पड़ी, जेल जाना पड़ा। फिर रिहाई के बाद वो और भी फ़ाल हो गई और 1931 ईस्वी में जब मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हो गया तो उनकी नायब बनकर वो सियासत में कदम रखी और उनके तमाम फ़लसफ़ाना और सियासी उसूलों की एकदम मुतक़िद थी और तमाम उनकी सरगर्मियों में शामिल रहती थी। यहाँ तक कि सत्याग्रह और खिलाफत फ़ंड के लिए रुपया भी देती। और आखिरकार आपका इंतकाल 28 मार्च 1947 को। उसके बाद जो नाम आता है वो ज़ुलेखा बेगम है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ौजा मोहतरमा थी। वो बहुत ही बाहौसला ख़ातून थी और वो तमाम मसाइब को बर्दाश्त करने के लिए हमेशा ही आगे रहती थी और उनके ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आते थे, ख़ानगी मसाइल हो और माली मसाइल हो, लेकिन उन्होंने हमेशा बेफ़िक्र रहा और अपने ज़ौजा मोहतरमा का हर मोड़ पे साथ दिया। और उनके लिए इन सब मसाइल का बर्दाश्त करना इतना ही आसान था कि हम इसका अंदाज़ा इस ख़त से लगा सकते, जो उन्होंने 1942 में जब मौलाना को 1 साल की सज़ा हुई थी तो उन्होंने महात्मा गांधी को लिखा था। वो लिखती है, मेरे शौहर को महज 1 साल की सज़ा हुई है, जो हमारी उम्मीदों से बहुत कम है। अगर मुल्क को कौम से मोहब्बत के नतीजे में ये सज़ा है तो उसको इंसाफ नहीं कहा जाएगा, ये उनकी अहलियत के लिए बहुत कम है। आज से मैं बंगाल खिलाफत कमेटी का पूरा काम देखूंगी। मोहतरम हज़रात, ये एक छोटा सा नक्शा था मेरे मौजू का, यानी जंग आज़ादी हिंद में ख़ातून इस्लाम का किरदार। तो इस मेरे कलाम में जो कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ़ करें और उसको सुधारने की भी कोशिश करें। शुक्रान जज़ीला आपके पुरजोश इज्तिमा के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हज़रात, हमारा इस प्रोग्राम का आखिरी पेपर बाकी है, तो मैं दावत दूंगा मीर हुसैन फ्रॉम वेस्ट बंगाल कि आए और अपना पेपर प्रेजेंट करे। उनका टॉपिक है कल की वही आज़ादी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के मौके पर मैं आपके सामने मेरा मौजू सुखन रखना चाहूँगा। मेरा मौजू है कल की वही आज़ादी। जैसे कि हर कोई आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और यही आज़ादी एक 73 साल के बरस के लंबे सफ़र को तय करके आज हम और एक दिन की खुशी मना रहे हैं। ये आज़ादी एक तवील अर्स और सब्र व इज्तिहाद, जिद्दोजहद व काबिश के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जान को हथेली पर रखकर हंसते हंसते मौत को गले लगाकर हमें ये अज़ीम आज़ादी के हमें ये उम्दा तोहफ़ा इनात फरमाए हैं।
ہمیں آج ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے اس آزادی کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس کی قدر سمجھنے کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان مجاہدین آزادی کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کی، اور اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کے تصویر پر پھول یا مالا چڑھا دیں یا ان کے شان میں دو جملہ کہہ دیں تو کافی ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا حقیقی معنوں میں خراج عقیدت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے خوابوں کو پورا کریں جس ہندوستان کی خواب کو وہ اپنے دلوں میں رکھ کر اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انگریزی حکومت سے ہمیں تو آزادی مل چکی ہے، مگر پھر بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول جیسے حکومتوں کی طرح حکومتیں یہاں چل رہی ہے۔ دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طویل سفر کے بعد ہمیں جو آزادی ملی ہے، اس آزادی کو کئی طرح کے خطرے لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ غربت، بھوک مری اور بے روزگاری کی خطرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اقلیتوں کے اور دلتوں کے حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ہمیں بے مساوی کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ فرقہ پرستی، مذہب اور دین کے نام پر آپس میں لڑا کر ہماری کمزوری اور آپسی اتفاق کا بے حد فائدہ اٹھا کر اپنی سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ان سیاست والوں کو جو اپنی کرسی کے خاطر ہمیں کس قدر ہمیں الگ کیا کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیں آج ضرورت ہے ان سیاستوں کے کھیل کو سمجھنے کے، جیسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ان سیاست والوں کے وجہ سے ہمیں کس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں ابھی آپس میں لڑا کر موب لنچنگ جیسے خطروں کے منہ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، غریبوں کی حقوق کو چھینا جاتا ہے، مزدوروں کو بے روزگار کر دیا جا رہا ہے، اور غریب تو غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر اپنی بلندیوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب ان سیاستوں کی وجہ سے ہے جس میں اس آج کے دن کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قدر یہ سیاست والے اپنی سطح کو چلا رہے ہیں۔ موب لنچنگ کرنا، سی اے لانا، بابری مسجد کو لڑانا، کتنی گندی سازشوں کے ساتھ یہ اپنی سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہمارے مجاہدین آزادی اس لیے نہیں دیا کہ ہم آپس میں لڑتے رہے، بلکہ وہ ہندوستان کا وہ اس خواب کو دیکھا کہ وہ غلامیوں کی زنجیروں سے چھوٹ جائے، ظلم و ستم سے چھٹکارا اور آزادی ملے۔ اس وجہ سے وہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر ہمیں یہ آزادی دلائی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں آج ایک ساتھ کوئی مذہب نہیں، کوئی فرقہ پرستی کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ہم ایک انسانیت آپس میں ایک بھائی چارگی کے ساتھ ہمیں ہندوستان کا رکشا کرنا ہے، اس کے قانون کو، اور اپنے حقوق کے لیے آزادی کی دوبارہ لڑائی لڑنی ہوگی۔ اس سیاست والوں کے کھیلوں کو بگاڑنا پڑے گا اور اپنے دیش کی
भलाई और उन मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है। फ़कत इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा ये प्रोग्राम, हमारी झलकियाँ जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करे कुर्बानी अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच गया है। तो सबसे पहले मैं उस खुदाबंद कुद्दूस का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें इस कोरोना महामारी के वक्त भी हुब्बुल वतन इजहार करके ऐसा एक वेबिनार इनेकाद करने का मौका दिया। और मैं तमाम सहवा बरदरान का भी शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ही जोश व खरोश के साथ हमारा साथ दिया और चार चांद लगाने में हमारी मदद की। और हमारे तमाम असातिज़े का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें हौसला दिया, हिम्मत दी और हमारा साथ दिया। ख़ास तौर पे हमारे मेहमान खुसूसी मोहम्मद उनैस उस्ताद का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मलेशिया में रहते हुए भी हमारी इस दावत को कबूल किया और हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाया। और मैं आप तमाम सामीन हजरात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में हमें साथ। और मैं तमाम प्रेजेंटेटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना मजमून यहाँ पेश किया और अपने अच्छे अच्छे नज़रियात आपके सामने पेश किए। और बिलजुमला आप तमाम सामीन कराम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत ली और हमें दादो तहसीन से नवाजा। और मैं खुदा ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इल्म में और बरकत अता फरमाए और हमें ऐसा ही प्रोग्राम इनेकाद करने का मौका दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन इकराम व दिल अजीज़ साथियों, तो हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम होता है। तो हम इस प्रोग्राम को 3 सलात के साथ ख़त्म करते हैं। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम।